وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ بَحْرٍ أَقْلَامٌ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، مقصد اصلی تقریر کرنا نہیں ہے اور نہ ہی یہ جتلانا ہے کہ ہم بہت بڑے قابل ہیں، بہت بڑے جانکار ہیں۔ ایسا مقصد کچھ نہیں ہے۔ مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزاریں، اور کل کو جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو سرخرو بن کر کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو انسانی جامع کے اندر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس انسانی جامع کے اندر بھیجنے کا مقصد اصلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف اور صرف یہی تھا کہ جو کچھ ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں کو حاصل کرتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے تم اپنی زندگی گزارنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے احکامات ہیں ان کے اوپر اپنی زندگی عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیجئے آپ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو کاہے کا حکم دیجئے؟ فرض اول نماز کا، اور اس پر قائم اور دائم بھی رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی کا دینا ذمہ داری ہماری ہے۔ نحن نرزقک، یہ تو ذمہ داری ہماری ہے، آپ کیوں اس میں پریشان ہو؟ والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت، موت کے بعد کی زندگی یہ اچھی ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ سے ڈر کر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ عاقبت پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا، ان سے یہ حکم دیا جا رہا ہے، پھر ہمہ شمہ کا کیا، کہاں پر جوڑ ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اول جو ہمارے اوپر نازل کیا ہے، اس کا کچھ تو ریزن ہوگا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اول یعنی نماز ہمارے لیے لاگو کی تھی؟ آخر کچھ تو وجہ ہوگی۔ بھائی کوئی بھی کمپنی کسی بھی چیز کو نافذ کرتی ہے، اس کے اصول مرتب کرتی ہے، بنا اس کے اصولوں کو پر چلے ہوئے اس کا پروڈکٹ اگر آپ استعمال کرو گے تو خرابی میں جاؤ گے، آپ کا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو کمپنی نے بنایا ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے، کمپنی کے ڈائریکشن سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تو جب کمپنی کے ڈائریکشن سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تو ظاہر بات ہے ہم اپنا ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اور جو اتنی کائنات، اتنی بڑی کمپنی کو چلانے والا مالک، اس کائنات کے نظام کے اندر ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارے؟ بھائی اللہ کا ہی پروڈکٹ ہم لوگ ہیں،
اس پروڈکٹ کو اگر ہم اللہ کی مرضی کے بغیر اور اس کے رسول کے نافرمانی کرتے ہوئے اس پروڈکٹ کو اگر ہم استعمال کریں گے تو خسارے میں جائیں گے. اور ظاہراً ہم آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. اور اللہ کی تعریف کرنے کے لیے اگر بیٹھ جاؤ گے تو یہ تمہاری زمین کے اوپر یہ 7 سمندر بڑے بڑے جو ہیں ان کے برابر اور سمندر اگر ہم پیدا کر دیں اور ان تمام سمندروں کی سیاہی تم بنا لینا اور جتنے بھی درخت ہیں اقلام ان کے قلمیں بنا لینا، سمندروں کو بھی بڑھا لینا، ان سب کی قلمیں بنا لینا، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف تم نہیں بیان کر سکتے. اللہ کتنی عظیم چیز ہے. ساری زندگی اللہ کی تعریف کرتے رہو تو اللہ کی تعریف پوری ہو ہی نہیں سکتی. ہم کتنی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے لیے ہر پیڑ کے اندر، ہر درخت کے اندر ایک ایک الگ الگ تمہاری چوائس کے مطابق درخت لگا دیے، ان کے اندر تمہاری چوائس کے مطابق پھل لگا دیے اور ہر پھل کا کلر الگ کر دیا اور ہر پھل کا مزہ بھی الگ کر دیا اور اس پھل کے اندر وٹامنز بھی الگ الگ کر دیے. کسی کے اندر پروٹین بھر دی، کسی میں وٹامن سی بھر دی، کسی میں وٹامن ڈی بھر دی، کسی میں وٹامن کے بھر دی. کیا کیا بھرا ہے ہم نے یہ کوئی نہیں جان سکتا. یہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سے ہم روزانہ اپنے آپ کو محروم کرتے رہتے ہیں. ہمارے جسم کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وٹامن ڈی ہوتی ہے، جس کے استعمال سے ہم پرسکون نیند حاصل کرتے ہیں اور آج ہم اس پرسکون نیند سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آخر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے. صبح ہوتی ہے، صبح کے وقت میں ہم جاگیں گے اور جاگنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو پیور فلٹر کری ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہم کو لگ رہی ہے، پیور آکسیجن مل رہا ہے. اور اس کے بعد جب سورج نکلتا ہے اس سورج کی روشنی جب ہم لیں گے تو اس ساری وٹامن ڈی ہمارے جسموں کے اندر داخل ہوگی. اس کے علاوہ عصر کے بعد سے لے کر اور مغرب کے بعد تک یعنی عشاء تک سونا منع کیا گیا. کیا ریزن ہے اس کا؟ بھائی ہم اللہ کے پروڈکٹ ہیں تو اللہ کے بتلائے ہوئے حکموں کے اوپر بھی تو ہمیں چلنا ہوگا. ظاہری طور پر شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں. ان ریزن میں یہ بھی ہے کہ اس وقت میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک آکسیجن کی کمی رہتی ہے. اس وقت میں سونے کو ہم نے منع کر دیا، اس ٹائم پر نہ سونا. اگر تم سو گئے تو تم طرح طرح کی بیماریوں کے اندر ملوث ہو جاؤ گے. کیا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت نہیں ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم کو ہم نے یہ روشنی دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی ہیں، کیا ہم نے کوئی اس کا ٹیکس تم سے لیا ہے؟ بالکل نہیں لیا ہے. صرف ایک ٹیکس تم ادا کرتے رہنا کہ 5 وقت ہمارے گھر کے اندر آ کر حاضری لگاتے رہنا. اور اس حاضری کے پیچھے بھی ہم تمہارے جسموں کو بنائیں گے، تمہاری مشکلات کو دور کریں گے.
ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुक, रोज़ी हम देंगे तुम्हें, तुम यहाँ पर आने वाले तो बनो। यहाँ पर आने के बाद में जब हमारे आगे सजदा रेज़ होगे, उसके बाद फिर हमसे मांगोगे तो हम तुमको देंगे। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे जब ये मेरे बंदे पूछें कि अल्लाह कहाँ है, उनसे कह दो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शहरक यानी रगे जान, जो सबसे ज़्यादा करीब है, उससे भी ज़्यादा करीब हमसे अल्लाह है। फ़बी-अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हर नेमत को यूज़ करते हुए अल्लाह के कदम कदम पर हम नाफरमानियाँ करेंगे। फिर ये नमाज ऐसे ही नहीं है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आजिज़ी हमारे लिए रख दी कि हम आजिज़ बंदे हैं, मिट्टी से बनाए हुए, और मिट्टी की खासियत होती है हमेशा नीचे की तरफ आना। हम आग के बने हुए नहीं है जो ऊपर को उठेंगे, आग की खासियत ऊपर को उठना होती है, और जो ऊपर को उठता है वो जलील ख्वार हो जाता है। शैतान को देख लीजिए, हमेशा हमेश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रादे दरगाह कर दिया, अपने पास से हटा दिया, निकल जाए यहाँ से। तो हम आग वाले नहीं हैं, हम खाक वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब हम आजिज़ बनकर खड़े होंगे, अपनी नाफ के नीचे हाथ बांधकर जब खड़े होंगे आजिज़ी के साथ, और फिर उसके अंदर अलहम्द सबसे पहले जब हम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, तो जिसकी हम तारीफ़ करेंगे क्या वो हमारी की हुई तारीफ़ को सुनने वाला नहीं है? हाँ, आज मेरा बंदा मस्जिद के अंदर आकर मेरी तारीफ़ कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, हमको सीधे रास्ते पर दिखा। तो जब इस तरीके से दिन के 5 वक्त जब हम यहाँ पर हाजिरी लगाएंगे, फजर की नमाज चेहरे की रोशनी के लिए, ज़ोहर की नमाज दौलत के लिए, असर की नमाज जिस्म के लिए, जिस्म मजबूत होता है, मगरिब की नमाज औलाद के लिए कि औलाद हमारी फर्मा बरदार होगी, और ईशा की नमाज पुरसुकून नींद के लिए। और जब हम पांचों को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ यहां से हमारी रवानगी हो जाएगी। कहने का मकसद यही है कि हम इस जिंदगी के अंदर अल्लाह को पहचाने कि हम अल्लाह की जितनी नेमतों का हुसूल अपने जिस्म के लिए कर रहे हैं, क्या इन नेमतों का हम टैक्स अदा भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रोजाना अपना मुहासिबा करें। पिछली जिंदगी जो गुजर गई सो गुजर गई। आज से ये तहैया कर लीजिए कि हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए उसूलों के ऊपर जिंदगी गुजारते हुए अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, वरना मौत का कोई भरोसा नहीं है। जो औरत रात को अच्छी खासी थी, सुबह मालूम हुआ मरी हुई उठी, क्या उसने ये सोचा था कि कल हमारी आंख नहीं खुलेगी? क्या हम आज ये सोच रहे हैं कि हमारी कल आंख खुलेगी? इंशाअल्लाह खुलेगी। किस जोम में हम आए? क्यों नाफरमानियां कदम कदम पर हम अपने आप पे करते चले जा रहे हैं। तालीम से दूरी हम लोगों ने कर रखी है, और जब तालीम से दूरी होती चली जाएगी तो अल्लाह और उसके रसूल से दूरी होती चली जाएगी। फिर हमारी जिंदगी उन जानवरों जैसी हो जाएगी जो जानवर दुनिया के अंदर आते हैं, अपनी नस्लों को बढ़ाते हैं और इस दुनिया से रुखसती ले लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा फरमाया था, एक परिंदे को देखकर, क्या मस्ती में बैठा हुआ है, दुनिया के अंदर आया, खाया पिया, अपनी नस्ल बढ़ाई, मर गया, चला गया, मिट्टी हो गया।
ان جانوروں کو دیکھ کر اس وقت میں نافرمان بندے کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش کہ آج میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی ایسی کوئی ہوتا تو میں بھی مٹی ہو جاتا۔ کیوں ہمیں انسان کی شکل کے اندر آئے، اور جب انسان کی شکل کے اندر گئے تھے تو ہم نے کیوں اللہ کی نافرمانی کری؟ اس وقت میں ہماری آنکھ کھلے گی جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے، بتانے والے آئے تھے، جماعت والے بھی آ رہے تھے، علماء کرام بھی آ رہے تھے، بزرگان دین نے اپنی پوری قربانیاں ہمارے اوپر صرف کر دی تھی۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، لیکن ہم نے ان تمام کی باتوں کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے تو یہی کہہ کے انہیں چھوڑ دیا تھا کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں کی۔ ہم تو اپنا دماغ سے ہی اپنے اسلام کے اوپر چلتے رہے، اپنے دماغ کی سوچ کے ساتھ میں ہم اپنے آپ کو مسلمان مانتے رہے، اور اپنی سوچ کے اسلام کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے کہ نہیں ہمیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے یہ جگہ ہے، اس جگہ پر آپ آئیں گے، اللہ کے پاس آپ ڈائریکٹ پہنچیں گے، اللہ آپ کی سنے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو منانے والے بھی تو بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہم نے سن لیا اور سننے کے بعد باہر نکل گئے، معلوم ہوا کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا، کوئی مطلب نہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی زندگی بیکار ہے۔ کم سے کم ایک بات کے اوپر تو آپ عمل ہی کر لیجئے کہ مسجد کے اندر آنے کی کوشش کرتے رہیے، دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت آپ کو اپنے آپ بھیجنے لگے گا۔ اور اگر ہم کو یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ نماز کے فرائض جو میں نے آپ کو پچھلے 3 ہفتے میں بتائے ہیں، مکمل طور سے آپ اوپر سے نیچے تک سب ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لیجئے۔ نماز کے اندر سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا بدن پاک ہو، دوسری چیز ہمارے کپڑے پاک ہوں، تیسری چیز ہمارے سطر چھپا ہونا چاہیے، یعنی کہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کم سے کم اتنا کپڑا ہمارے جسم کے اوپر ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ہے۔ اس کے بعد جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہونا ہے، یعنی کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر ہم قضا پڑھ رہے ہیں تو مکروہ وقت نہ ہو، یعنی سورج کے نکلتے وقت، سورج کے ڈھلتے وقت اور سورج کے ڈوبتے وقت نماز، یہ 3 وقت کی مکروہ ہوتی ہے۔ وہ وقت چھوڑ کے بعد باقی کسی بھی وقت میں آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ اس کا وقت نہ ہو جائے، تو نماز کا وقت ہونا۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ ہمارا پورا جسم قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی کعبے کی طرف ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر ہم نے زبان سے نہیں کہا، ہمارے دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بس ہماری نیت ہو گئی۔ اس کے بعد نماز میں جب کھڑے ہوئیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد قاعدہ اخیرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ارادے سے سلام پھیرنا ہے، نماز کو مکمل کرنا ہے۔ یہ 14 فرائض ہیں۔ ان 14 فرائض کو آپ ذہن نشین کر لیجئے، جو میں نے پچھلے 3 ہفتوں میں 3 4 کر کے آپ کو بتائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح طور سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔